اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ جب حضرت عثمان نے اس حد تک حالات بگڑے ہوئے دیکھے تو بڑی لجاجت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی سبیل کریں اور جس طرح بن پڑے ان لوگوں کو منتشر کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس قرارداد پر انہیں جانے کے لیے کہوں جبکہ ان کے مطالبات حق بجانب ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس کا اختیار آپ کو دیتا ہوں، آپ ان سے جو بھی معاہدہ کریں گے میں اس کا پابند رہوں گا۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام مصریوں سے جا کر ملے اور ان سے بات چیت کی اور وہ اس شرط پر واپس پلٹ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ تمام مظالم مٹائے جائیں اور ابن ابی سرا کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد ابن ابی بکر کو مقرر کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پلٹ کر حضرت عثمان کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا جسے انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے مان لیا اور یہ کہا کہ ان تمام مظالم سے عہدہ برا ہونے کے لیے کچھ مہلت ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو چیزیں مدینہ سے متعلق ہیں ان میں مہلت کے کوئی معنی نہیں، البتہ دوسری جگہوں کے لیے اتنا وقفہ دیا جا سکتا ہے کہ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مدینہ کے لیے بھی 3 دن کی مہلت ہونا چاہیے۔ حضرت نے مصریوں سے دوبارہ بات چیت کرنے کے بعد اسے بھی منظور کر لیا اور حضرت عثمان کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لی اور وہ لوگ امام علی علیہ السلام کے کہنے سے منتشر ہو گئے۔ کچھ لوگ محمد ابن ابی بکر کے ہمراہ مصر کو چلے گئے اور کچھ لوگ وادی ذی خشب میں آ کر ٹھہر گئے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن مروان ابن حکم نے حضرت عثمان سے کہا کہ خیر یہ لوگ تو چلتے بنے مگر دوسرے شہروں سے آنے والوں کی روک تھام کے لیے آپ ایک ایسا بیان دیں تاکہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں اور اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں، اور وہ بیان یہ ہو کہ کچھ لوگ مصر کی جھوٹ سچ باتیں سن کر مدینہ میں جمع ہو گئے تھے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو سنتے تھے غلط تھا تو وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان ایسا جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے مگر مروان ابن حکم نے کچھ ایسا چکما دیا کہ وہ آمادہ ہو گئے اور مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ان مصریوں کو اپنے خلیفہ کے متعلق کچھ خبریں ملی تھی اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب غلط اور بے سروپا تھی تو وہ اپنے شہروں کی طرف پلٹ گئے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد میں ایک ہلڑ مچ گیا اور لوگوں نے پکار پکار کر کہنا شروع کیا کہ اے عثمان توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حضرت عثمان نے جب ان آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا تو سٹپٹا کر رہ گئے اور توبہ کرتے ہی بنی۔ چنانچہ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور پھر گھر پلٹ آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی واقعے کے بعد حضرت عثمان کو یہ مشورہ دیا کہ تم سابقہ لغزشوں سے کھلم کھلا توبہ کرو تاکہ یہ سورشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، ورنہ کل کو کہیں اور کے لوگ آ گئے تو تم پھر میرے پاس آؤ گے کہ میری جان چھڑوائیں۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی اور آئندہ محتاط رہنے کا عہد کیا، اور لوگوں سے کہا کہ جب میں ممبر سے اتروں تو تمہارے نمائندے میرے گھر پر آئیں، میں تمہاری شکایتوں کا ازالہ کروں گا اور تمہارے مطالبات پورے کروں گا۔ جس پر لوگوں نے آپ کی اس اقدام کو بہت سراہا اور بڑی حد تک دلی قدورتوں کو آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یہاں سے فارغ ہو کر جب دولت سرا پر پہنچے تو مروان ابن حکم نے کچھ کہنے کی اجازت چاہی مگر حضرت عثمان کی زوجہ نائلہ بنت فرافزہ نے منع کیا اور مروان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے لیے تم چپ رہو، تم کوئی ایسی ہی بات کہو گے جو ان کے لیے موت کا پیش خیمہ بن کر رہے گی۔ مروان نے بگڑ کر کہا کہ تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، تم اسی کی بیٹی ہو جسے مرتے دم تک وضو کرنا بھی نہ آیا۔ نائلہ نے غصے سے کہا کہ تم غلط کہتے ہو اور بہتان باندھتے ہو، میرے باپ کو کچھ کہنے سے پہلے ذرا اپنے باپ کا حلیہ بھی دیکھ لیا ہوتا۔ اگر حضرت عثمان کا خیال نہ ہوتا تو پھر وہ سناتی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے اور ہر بات میں میری ہاں میں ہاں ملاتے۔ حضرت عثمان نے جب بات بڑھتے دیکھی تو انہیں روک دیا اور مروان سے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ مروان نے کہا یہ آپ مسجد میں کیا کہہ آئے ہیں اور کیسی توبہ کر آئے ہیں؟ میرے نزدیک
تو گناہ پر اڑے رہنا آپ کی اس توبہ سے 1000 درجے بہتر تھا، کیونکہ گناہ خواہ کس حد تک بڑھ جائے اس کے لیے توبہ کی گنجائش رہتی ہے، اور مارے بندے کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو آپ کہہ آئے ہیں، مگر اس صدائے عام کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ دروازے پر لوگوں کے ٹھاٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب آگے بڑھیے اور پورا کیجئے ان کے مطالبات کو۔ حضرت عثمان نے کہا، خیر میں جو کہہ آیا ہوں سو کہہ آیا ہوں، اب تم ان لوگوں سے نپٹ لو، میرے بس کا یہ روگ نہیں کہ میں انہیں نپٹاؤں۔ چنانچہ مروان آپ کا ایما پا کر باہر آیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ کیا دھاوا بولنے کا ارادہ ہے یا لوٹ مار کا قصد ہے؟ یاد رکھو کہ تم بآسانی ہمارے ہاتھوں سے اقتدار نہیں چھین سکتے، اور یہ خیال دلوں سے نکال ڈالو کہ تم ہمیں دبا لوگے۔ ہم کسی سے دب کر رہنے والے نہیں ہیں، یہاں سے منہ کالا کرو، خدا تمہیں رسوا و ذلیل کرے۔ لوگوں نے یہ بگڑے ہوئے تیور اور بدلا ہوا نقشہ دیکھا تو غیظ و غضب میں بھرے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں پہنچے اور انہیں ساری رودات سنائی، جسے سن کر امام علی علیہ السلام مارے غصے کے پیچ و تاب کھانے لگے، اور اسی وقت اٹھ کر حضرت عثمان کے ہاں گئے اور ان سے کہا کہ واہ سبحان اللہ، کیا مسلمانوں کی درگت بنائی ہے! تم نے ایک بے دین و بد کردار کی خاطر دین سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور عقل کو بھی جواب دے دیا۔ آخر تمہیں کچھ تو اپنے وعدے کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا مروان کے اشارے پر آنکھ بند کر کے چل پڑو؟ یاد رکھو وہ تمہیں ایسے اندھے کنویں میں پھینکے گا کہ پھر اس سے نکل نہ سکو گے۔ تم تو مروان کی سواری بن گئے ہو کہ وہ جس طرف چاہے تم پر سواری گھانٹ دے اور جس غلط راہ پر چاہے تمہیں ڈال دے۔ آئندہ میں تمہارے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دوں گا اور نہ لوگوں سے کچھ کہوں سنوں گا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اتنا کہہ سن کر امام علی علیہ السلام تو واپس ہوئے اور نائلہ کی بن آئی۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ مروان سے پیچھا چھڑوائیں، ورنہ وہ ایسا کلنک کا ٹیکا لگائے گا کہ مٹائے نہ مٹے گا۔ بھلا اس کے کہنے پر کیا چلنا کہ جو لوگوں میں بے آبرو اور نظروں سے گرا ہوا ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ بگڑے ہوئے حالات کا بنانا نہ آپ کے بس میں ہے اور نہ مروان کے اختیار میں ہے۔ حضرت عثمان اس سے متاثر ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے آدمی بھیجا، مگر امام علی علیہ السلام نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ خود حضرت عثمان کے گرد گو محاصرہ نہ تھا مگر حیا زنجیر پا تھی۔ کون سا منہ لے کر گھر سے باہر نکلتے، مگر نکلے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا، لہٰذا رات کے پردے میں چھپکے سے نکلے اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں جا پہنچے اور اپنی بے بسی اور لاچارگی کا رونا رویا، عذر معذرت بھی کی، وعدے کی پابندی کا یقین بھی دلایا، مگر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے بھرے مجمع میں ایک وعدہ کرتے ہو، تو اس کا ایفا یوں ہوتا ہے کہ جب لوگ تمہارے ہاں پہنچتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ جب تمہارے قول و قرار کی یہ صورت ہے کہ جسو دنیا دیکھ چکی ہے، تو کس بھروسے پر میں آئندہ کے لیے تمہاری کسی بات پر اعتماد کر لوں؟ اب مجھ سے کوئی توقع نہ رکھو، میں تمہاری طرف سے کوئی ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں۔ راستہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، جو راستہ چاہو اختیار کرو اور جس دھڑے پر چاہو چلو۔ اس بات چیت کے بعد حضرت عثمان پلٹ آئے اور الٹا امیر المومنین علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ ان کی شے پر یہ ہنگامے اٹھ رہے ہیں اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہیں کرتے۔